پاکستان دلفریب مناظر اور بھرپور تاریخ کی سرزمین اپنی حدود میں دنیا کے چند دلکش خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ ایز یو نو، ہم پاکستان کی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے بارے میں نہ سنائی گئی کہانیوں کو تلاش کرنے کے لیے ویلکم کرتے ہیں جو شاندار جگہ کے نیچے دفن ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رومیسا شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو سمجھو مانو کی سیریز 1000 ریزنز وائی شوڈ یو لو پاکستان۔ ریزن نمبر 2، پاکستان's hidden treasures untold stories of world heritage sites۔ پاکستان کے پوشیدہ خزانے، عالمی ثقافتی ورثے کی انکہی کہانیاں۔ فرسٹ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، موہنجو داڑو، the enigmatic urban marvel۔ موہنجو داڑو ایک انوکھا پر اسرار شہر۔ ہمارے سفر کا آغاز موہنجو داڑو سے ہوتا ہے، جہاں کی قدیم گلیوں اور پیچیدہ نکاسی آب کے نظام وادی سندھ کی تہذیب کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ مٹی اور پتھروں کے نیچے روزمرہ زندگی، تجارت اور ثقافتی تبادلے کی کہانیاں جو یہاں پر پہلے حقیقت میں موجود تھیں۔ ڈسکوری آف گریٹ سویلائزیشن، عظیم تہذیب کی دریافت۔ یہ 1922 کی بات ہے جب راکھال داس کو موہنجو داڑو کی سرزمین پر قدیم تہذیب کے چند آثار ملے۔ اس کی خبر ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ اس محکمے کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے اس کی کھدائی کا کام شروع کروایا، لیکن بدقسمتی سے یہ کام پورا نہ ہو سکا۔ اس طرح 1922 میں اس شہر کی حقیقت کو پہچانا ہی نہ جا سکا۔ پھر بعد میں اس کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور نئے نئے راز سامنے آنے لگے۔ یہ شہر لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور اور سکھر سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ شہر دریائے سندھ کے اندر ایک جزیرہ نما خشکی پر موجود تھا۔ اس کے ایک طرف دریائے سندھ تھا اور دوسری طرف دریائے سندھ سے نکلنے والا نالا ناراں بہتا تھا۔ یہ آگے جا کر واپس دریا میں مل جاتا تھا۔ اگر ہم اس شہر کی بناوٹ کی بات کریں تو اس میں مکانات پختہ، سڑکیں، بازار، گلیاں، 3 منزلہ عمارتیں دریافت ہوئیں۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی تہذیب کے لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ سوچ کر یہ محض ایک جھوٹی کہانی سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سچ ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ اور ماہر تھے۔ اس شہر میں قلعہ موجود ہے، اس کے ارد گرد گلیاں ہیں، نکاسی آب کا نظام ہے اور کئی چیزیں موجود ہیں۔ اب اصل سوال یہ آتا ہے کہ اتنا بڑا شہر مٹی اور پتھروں کے نیچے دفن کیسے ہو گیا؟ اس کی اصل وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ شہر سیلاب کے بار بار آنے کی وجہ سے یا بیرونی حملوں کی وجہ سے صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ اس شہر کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج تک راز ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ سیکنڈ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، بدھسٹ روئنز آف تخت بائی۔ تخت بائی کے بدھ کھنڈرات۔ تخت بائی پشاور سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بدھا تہذیب کی باقیات پر مشتمل مقام ہے۔ یہ مردان سے 15 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 157 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اس کو تخت اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک پہاڑ پر موجود ہے اور بائی اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا۔ تخت بائی تحصیل مردان کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں پر کئی طرح کی فصلیں اگتی ہیں۔ اس زمین کی زرخیزی کی وجہ سے ایشیا کا پہلا شکر خانہ یا شوگر مل برٹش گورنمنٹ میں یہاں بدھا مونسٹری کے نزدیک بنائی گئی تھی۔ یہ مقام درسگاہ اور عبادت گاہ کے طور پر استعمال میں رہا۔ یہاں کے لوگوں کا مذہب بدھ مت اور ہندو تھا۔ اس کی کھدائی کے کام کا آغاز 1852 میں شروع کیا گیا۔ یہ شہر بھی کئی ہزاروں سالوں سے موجود ہے۔ تھرڈ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، ٹیکسلا، جہاں تاریخ کی سرگوشیاں گونجتی ہیں۔
ٹیکسلا علم کا ایک خزانہ قدیم علم کی کہانیاں سناتا ہے۔ اس کی خانقاہوں اور یونیورسٹیوں کی باقیات ان راستوں پر چلنے والے علماء کے فکری مشاغل اور روحانی سفر کی جھلکیاں پیش کرتی ہیں۔ ٹیکسلا کا قدیم شہر پاکستان کے ناہموار مناظر کے درمیان واقع ہے، جو سیکھنے، ثقافت اور روحانیت کا مرکز ہے، جو ہمیں اس کی نہ سنائی گئی کہانیوں کی طرف سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹیکسلا کے خانقاہی احاطے اور اسٹوپا کی باقیات ان لوگوں کی زندگیوں کی جھلکیاں پیش کرتی ہیں جو یہاں روشن خیالی کی تلاش میں تھے۔ ذرا ہلچل سے بھرے صحنوں کا تصور کریں جہاں علماء اور طلباء بحث و مباحثے میں مصروف تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جہاں علم ایک ندی کی طرح بہتا ہے۔ سیکھنے کے ایک قابل احترام مرکز کے طور پر ٹیکسلا کی شہرت نے اسے تاریخ کی کتابوں میں جگہ دی۔ 4th ورلڈ ہیریٹیج سائٹ مکلی نیکروپولس، مکلی قبرستان۔ یہ ٹھٹا کے قریب واقع قبرستان ہے جس میں لاکھوں قبریں ہیں۔ یہ 10 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہاں کئی بادشاہ، ملکہ، علماء، فضلاء، صوفیاء، محدثین، شعراء، مغل نواب، فلسفی اور جرنیل سپرد خاک ہیں۔ یہاں کی قبروں کی خاص بات ان پر موجود نقش و نگار ہیں جو اس وقت کی تہذیب کا ثبوت ہیں۔ یہ قبرستان تاریخ کا وہ ورثہ ہے جو قوموں کے مٹنے کے بعد بھی ان کی عظمت و ہنر کا پتہ دیتا ہے۔ کراچی سے ٹھٹا جائیں تو شہر کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی مکلی کا تاریخی قبرستان آتا ہے، جہاں ایک روایت کے مطابق 4.5 لاکھ قبریں ہیں۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ 5th ورلڈ ہیریٹیج سائٹ شالامار باغ، لاہور۔ شالامار باغ لاہور شہنشاہ شاہ جہاں نے لاہور میں 1641 سے 1642 میں تعمیر کرایا۔ شالیمار باغات جہاں فطرت کی شان و شوکت ملتی ہے، مغل بادشاہوں کی خوبصورتی اور سکون سے محبت کی سرگوشیاں، بہتے پانی اور سرسبز مناظر کے درمیان تفریحی، رومانوی، انکہی کہانیاں زندہ ہوتی ہیں۔ 6th ہیریٹیج سائٹ روہتاس فورٹ، قلعہ روہتاس۔ قلعہ روہتاس طاقت کا ایک دستہ شہنشاہ سوری کے عزائم کا گواہ ہے۔ اس کی طاقتور دیواروں کے اندر لڑی جانے والی لڑائیوں کی کہانیاں اور اس کی تیز رفتار تعمیر کی داستانیں گونجتی ہیں جو ایک پتھر کے ساتھ تاریخ کی تشکیل کرتی ہیں۔ پاکستان کے قلب میں روہتاس قلعہ کھڑا ہے جو شہنشاہ سوری کے ویژن اور اسٹرینتھ کی ایک یادگار خراج عقیدت ہے۔ یہ خوفناک قلعہ جرأت، لڑائیوں اور اپنی تخلیق کاروں کے ناقابل تسخیر جذبے کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پاکستان کے 6 ثقافتی ورثوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانا ہے، یہ ورثے محض پتھر کے ڈھانچے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے وہ شاندار ورثے ہیں جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترے ہیں۔ ٹیکسلا کی سرگوشیوں سے لے کر موہنجو دڑو کے قدیم کھنڈرات تک، شالیمار باغات سے لے کر طاقت کے متولی قلعہ روہتاس تک، تخت بھائی کے کھنڈرات سے مرحومین کے شہر مکلی تک، ہر مقام پاکستان کے ایک ایسے باپ کی بات کرتا ہے جس نے اس کی شناخت کو تشکیل دیا۔ یہ مقامات صرف ڈھانچے ہی نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط قوم کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ لہٰذا جب آپ ان ورثوں کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو صرف ایک ورثہ ہی نہیں بلکہ پاکستانیوں کی اپنی سرزمین سے محبت کا بھی سامنا ہے۔ یہ مقامات قوم کی فخر اور ہر پتھر میں لکھی کہانیوں کا ثبوت ہیں۔ پاکستان کو جانیں کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس نے سلطنتوں کو عروج، ثقافتوں کا امتزاج اور خوابوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے ورثوں کی قدر کریں، اس کے حال کا جشن منائیں، پاکستان سے پیار کریں کیونکہ اس کے ورثے میں طاقت، تنوع اور مضبوط بندھنوں کی کہانیاں ہیں۔ Embrace the past, embrace the present, embrace the essence of Pakistan. اینڈ ون لاسٹ تھنگ، اگر ان ہیریٹیج کی ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنکس پر جا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
Stay connected with us in this journey کیونکہ ہم آپ کو دیں گے 1000 ایسی وجوہات جو آپ کو ملک پاکستان سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی. Stay with us till then. اللہ حافظ.